مصر کے فرعونی دور کے آخری دن تھے۔ عظیم سلطنتیں گر رہی تھی اور طاقتور روم دنیا پر سایہ فکن تھا۔ لیکن ایک عورت ایسی تھی جس نے تقدیر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ کلیوپاترا مصر کی آخری فرعون، اس کا نام آج بھی تاریخ کی گونج میں زندہ ہے، صرف ایک ملکہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک ابدی راز کے طور پر۔ یہ دن تھا 30 اگست کا، جب مصر مکمل طور پر جنگ ہار چکا تھا اور اس کے جانباز سپاہی مارک انٹونی مر چکا تھا۔ کلیوپاترا اپنے محل میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، وہی دیواریں جہاں کبھی سلطنت کے خواب پروان چڑھا کرتے تھے۔ باہر روم کی سپاہی دھندانتے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اندر ملکہ اپنی آخری رخصتی کی تیاری کر رہی تھی۔ صدیوں سے ایک کہانی سنائی جا رہی ہے۔ کلیوپاترا نے اپنی زندگی ایک مہلک زہریلے سانپ کے ڈسنے سے ختم کی۔ کہتے ہیں کیا عجیب شاعرانہ انجام تھا۔ وہی سانپ جو شاہی علامت تھا، اپنی ملکہ کے ہاتھوں ابدی نیند کے لیے چنا گیا۔ مصر میں کوبرا صرف ایک سانپ نہیں تھا، یہ عظیم دیوی آئسس کا مقدس نشان تھا، وہی دیوی جسے کلیوپاترا اپنا خدا اور آقا مانتی تھی۔ ایسپ کے زہر سے مرنا ہار نہیں تھا بلکہ ایک روح بدلنا تھا، دیوی بن کر ابدی زندگی میں لوٹنا۔ روایت کے مطابق ملکہ نے ایک سانپ کو انجیر یا انگور کی ٹوکری میں چھپا کر منگوایا اور اسے اپنے جسم سے لپٹنے دیا۔ ایک خاموش، وقار سے بھری شاہی موت، غم بھری مگر ہمیشہ کے لیے عبرت انگیز اور یادگار۔ مگر جدید ماہرین مصر اس کہانی سے بالکل مطمئن نہیں۔ اصلی مصری کوبرا 5 سے 6 فٹ کا ہوتا ہے۔ ایسے سانپ کو چھوٹی سی ٹوکری میں چھپانا تقریباً ناممکن تھا، اور سانپ کا زہر تیزی سے نہیں، سست روی سے مارتا ہے۔ ایک دردناک، طویل اور تکلیف دہ عمل۔ پھر کلیوپاترا اور اس کی 2 وفادار خادمیں اتنی جلدی اور سکون سے کیسے مر گئیں؟ لگتا ہے وقت نے خوبصورتی اور سچائی کو ملا دیا۔ ایک رانی اور سانپ کی رومانی داستان اتنی دلکش تھی کہ لوگوں نے کبھی سوال اٹھایا ہی نہیں، جب تک سائنس کی ٹھوس حقیقت نے اپنی جگہ نہ لی۔ اب کچھ مورخ کہتے ہیں کلیوپاترا نے سانپ نہیں بلکہ ایک انتہائی مؤثر زہریلا محلول، ایک خاص نسخہ استعمال کیا تھا جو اس کے ماہر شاہی حکیموں نے خود تیار کیا۔ ایک ملکہ اپنے شاہی تاج کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہے، ہاتھ میں سونے کا پیالہ، اس کے آس پاس وہ لوگ ہیں جنہیں وہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ پیالہ اٹھاتی ہے اور پرسکون انداز میں تقدیر کو قبول کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد کلیوپاترا اور اس کی 2 وفادار سہیلیاں مری ہوئی پائی جاتی ہیں، چہروں پر گہرا سکون، آنکھوں میں خوف نہیں، جیسے بس خوابدہ ہو گئی ہوں۔ نہ درد، نہ کوئی چیخ و پکار۔ ایک عظیم دور ختم اور ایک ابدی داستان شروع ہو گئی۔ جب فتح یاب رومی سپاہی محل میں آئے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کلیوپاترا مر چکی تھی اور اس کے پاس ایک آخری خط رکھا تھا روم کے فاتح کے لیے۔ اس خط میں لکھا تھا، میں کسی کی فتح کا حصہ نہیں بنوں گی، ایک ملکہ کا عظیم فخر جو موت میں بھی نہ ٹوٹا۔ تاریخ دان اسٹریبو لکھتا ہے کہ کلیوپاترا نے ایک مرہم لگایا تھا، ایک زہر جو جلد کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے، تیز، خاموش اور یقینی، سانپ کے ڈسنے سے کہیں زیادہ ممکن۔ 2000 سال بعد جرمن مورخ کرسٹوف شیفر نے اس راز پر دوبارہ نظر ڈالی۔ زہر کے ماہرین کے ساتھ اس نے ایک نیا اور سائنسی نظریہ پیش کیا۔ کلیوپاترا کی موت سانپ سے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ سائنسی نسخے سے ہوئی۔ 3 زہریلے پودے، ہیملوک، ویفل، بین ایفون، ایک یقینی موت، درد سے پاک مگر آخری انجام یقینی، اور یہ سب تاریخی بیانات سے مکمل طور پر میل کھاتا ہے۔ مصریوں کے لیے کلیوپاترا ایک عام انسان نہیں تھی، وہ دیوی آئسس کا مجسم روپ تھی جو موت کے بعد روحوں کو راستہ دکھاتی تھی۔ شاید یہی اس کا عظیم آخری روپ تھا۔ 2000 سالوں میں اس کی کہانی کئی رنگوں میں بدل گئی۔ کسی نے اسے محبت کی سحر انگیز علامت بنایا، کسی نے خود مختاری کی، ہر دور نے اپنی اپنی کلیوپاترا بنائی۔ آج بھی تاریخ دانوں میں اختلاف ہے، کیا وہ خاموش سانپ تھا یا قاتل زہر، مایوسی تھی یا عظیم فخر، کوئی حتمی جواب نہیں، اور شاید کلیوپاترا نے خود اسی لیے یہ راز ہمیشہ کے لیے چھپایا تھا۔ فنکاروں نے اسے ہر روپ میں دکھایا، کبھی دنیا کو مسخر کرنے والی عاشق،
کبھی علم والی فرعون، کبھی دیوی، اس کی ہر تصویر طاقت اور دکھ کا ایک انوکھا امتزاج تھی۔ وقت نے اس کا سچ گہری ریت کے نیچے چھپا دیا، لیکن کچھ نشان اب بھی باقی ہیں، ایک ملکہ کے جو کبھی روم کے سامنے جھکی نہیں۔ داستانیں زندہ رہتی ہیں کیونکہ وہ انسانی احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں، محبت، غرور اور اپنی مرضی کا حق۔ کلیوپاترا کی کہانی اسی بات کا ثبوت ہے کہ موت نہیں، زندگی کا آخری فیصلہ معنی رکھتا ہے۔ کلیوپاترا کے ساتھ پٹولمی خاندان کا دور ختم ہوا، مصر روم کے زیر نگین آ گیا اور فرعون کا زمانہ ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔